ہمارا قورمہ تیار ہو چکا ہے، گوشت گل چکا ہے۔ اب ہم نے جو اس کا گریوی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کریں گے۔ جی ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم دم اس کا کھولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کا دم آیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سندھی بریانی تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال فوڈ سے میں ہوں راجہ عمران۔ آج ہم بنائیں گے سندھی بریانی۔ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے، بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے۔ سندھی بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی کیا کمپلیٹ ریسیپی ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کو شیئر کریں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھی بریانی کیسے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سندھی بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے 1 کلو چکن، 1 کلو چاول ہمیں چاہیے، اس کو ہم بوائل کریں گے۔ یہ ہم نے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھے ہیں۔ 1 کپ دہی، 2 عدد آلو بوائل، 2 ٹماٹر، 2-3 آلو بخارے، 2 عدد پیاز براؤن کیے ہوئے، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، 1 چمچ گرم مسالہ، ثابت گرم مسالہ۔ بریانی مسالہ ہم لیں گے، آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا، اچھے برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں۔ یہ 2 چمچ کھانے کے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے۔ ہمیں لونگ چاہیے، 3-4 لونگ چاہیے، جو ہم چاول بوائل کریں گے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ دھنیا اور پودینہ 2 کھانے کے چمچ، 2 عدد لیموں، نمک حسب ذائقہ۔ آپ کوشش کیا کریں کہ پنک سالٹ استعمال کیا کریں، جو آیوڈین والا نمک ہے اس کو نہ استعمال کیا کریں۔ آیوڈین والا نمک جو ہے وہ بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچ۔ سب سے پہلے ہم پین میں آدھا کپ کوکنگ آئل لیں گے۔ آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے چکن ڈالیں گے۔ 1 کلو چکن، اس کے بعد ہم اس میں براؤن کیا ہوا پیاز ڈالیں گے۔ پیاز کو آپ نے 1 چمچ بچا لینا ہے، اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ اور ٹماٹر ڈالیں گے، کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں۔ اسے ہم ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے، آلو بخارا ڈال دیں گے، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے۔ اس میں ہم بریانی مسالہ ڈالیں گے، کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، سارے ہی اچھے ہیں لیکن 1-2 زیادہ اچھے ہیں۔ اس میں ہم دھنیا اور پودینہ ہم ڈالیں گے، تھوڑا سا ہم بچا لیں گے۔ 1 کپ دہی ڈالیں گے، دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک اور مرچیں اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کریں گے۔ نمک ہم اس میں 1 چمچ ہم نمک ڈالیں گے، 1 کھانے کا چمچ۔ لال مرچ ڈالیں گے، آدھی ٹی اسپون، اور اس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے کٹی ہوئی، 2-3 ہری مرچیں یہ کٹی ہوئی ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے۔ فلیم اب تھوڑا سا تیز کر لیں۔ اس کو ہلا کے اور ہم اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ یہ چکن اپنے ہی پانی میں گل جائے
جب یہ گل جائے گا تو پھر ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے. اب ہم 5 منٹ تک دیکھتے ہیں, اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور اب ہم 5 منٹ تک اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں. فلیم ہم اس کا میڈیم کر دیں. فلیم کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائے. جتنی دیر ہمارا یہ قورمہ تیار ہوتا ہے ہم چاول اپنے بوائل کر لیتے ہیں. چاول بوائل کرنے کے لیے ہم پانی لیں گے. چار گلاس پانی لے لیں آپ. پانی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں, 2 چمچ. اس کے بعد پانی میں ہم 2-3 دانے ہم لونگ کے ڈال دیتے ہیں اور خوشبو کے لیے ہم 1 لیمن اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیتے ہیں. اس کا رس نہیں نکالنا, آپ نے اس کو ایسے پورا ہی ڈال دینا. پانی جو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا وہ بوائل ہو چکا ہے. اب اس میں چاول ڈالیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاول ہمیشہ کھلے برتن میں بوائل کریں تاکہ چاول اپنا جب سائز بڑھاتا ہے تو اس کو برتن کھلا ملے اور وہ اچھی طرح اپنا سائز بڑا کرے. اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے, اس کو بوائل آنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب ہمارا تقریباً 5-6 منٹ میں ہمارے یہ چاول بوائل ہو جائیں گے. تب تک ہم اپنا قورمہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. جتنی دیر ہمارا پانی بوائل ہوتا ہے چاول بوائل کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو اپنا قورمہ چیک کرتے ہیں. اس کو دوبارہ ہم ڈھک دیتے ہیں. خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے ویسے بہت زبردست سی. اب آپ اپنا قورمہ چیک کرتے ہیں. اس میں ابھی تھوڑی سی دیر ہے, اس میں آلریڈی 2-4 منٹ اور لگیں گی. ہمارے چاول بوائل ہو جائیں گے اور قورمے کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو 10 منٹ بعد دوبارہ کھولیں گے. چاول کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کتنا بوائل ہو گیا. جب تک یہ ایک کنی اس میں رہ جائے گی پھر ہم اس کو اتار دیں گے. ابھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب ہم اپنا قورمہ چیک کرتے ہیں. اس میں ابھی تھوڑی سی دیر ہے. چاول ہمارا بوائل ہو چکا ہے. ہم چاول کو کسی چھنی میں ڈال کے ہم نکال لیتے ہیں. جیسے چاول نے اپنا فل سائز دیا اور بوائل ہو گیا. اب ہم اس کو کسی چھنی میں ڈالتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں. بسم اللہ. بریانی کے لیے جو ہم قورمہ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ٹماٹر جو تھوڑے تھوڑے آپ کو نظر آتے ہیں, اس کو آپ چمچ کے ساتھ اسے دبا سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے, بہت ہی زبردست سا یہ بن رہا ہے اور منہ میں پانی بھی آ رہا ہے. امید ہے کہ یہ بہت ہی زبردست سا ہماری سندھی بریانی تیار ہوگی. سندھی بریانی ضروری نہیں ہے کہ یہ سندھ میں کھائی جائے, یہ پورے پاکستان میں کھائی جاتی ہے, بلکہ جہاں جہاں پہ انڈیا میں کھائی جاتی ہے ہر جگہ پہ کھائی جاتی ہے, بہت ہی مزیدار ہوتی ہے. ہمارا قورمہ تیار ہو چکا ہے, گوشت گل چکا ہے. اب ہم نے جو اس کا گریوی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کریں گے تاکہ یہ بہت ہی مزیدار اور بڑی اچھی اس کی ریسیپی بنی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. چکن ہمارا گل چکا ہے مکمل طور پہ. سندھی بریانی کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جا کے وزٹ کریں, وہاں پہ آپ کو بہت ساری مزے کی ریسیپیز ملیں گی. آپ وہ ریسیپیز بھی ٹرائی کریں, فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی شیئر کریں.
ہمارا چکن آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے جو آلو بوائل کر کے رکھے تھے اب آلو اس میں ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو ہلا لیتے ہیں. جب ہم نے یہ آلو بوائل کیے تھے تو ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا زردہ کلر ملایا تھا تاکہ یہ یلو شیپ میں آ جائے, یلو کلر میں, جو کہ بریانی کے اندر بھی بہت ہی اس کا اچھا کلر نظر آتا ہے. ابھی ہمارا چکن تقریباً تیار ہے. ہمارا قورمہ یہ تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کو رائس کے اندر ہم اس کا دم دیں گے. سب سے پہلے ہم پین کے اندر یہ سارا ہمارا جتنا بھی یہ قورمہ ہے ہم سارا پین کے اندر ڈال دیں گے. یہ سارا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. اب جو ہم نے رائس ہم نے بوائل کیے تھے وہ رائس ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. جو ہم نے کٹی ہوئی پیاز تھوڑی سی رکھی تھی اور وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. فرائی کی ہوئی جو پیاز تھی ہماری 1 چمچ ہم نے رکھا تھا وہ ڈالیں گے. لیمن ہم اس میں باریک کاٹ کے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. کہیں پہ بھی بناتے وقت آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو بالکل پریشان نہیں ہونا. کھانے کی چیز ہے, ہم خود ایکسپرٹ ہیں لیکن ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. زردہ کلر ہم نے بنایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ بریانی کا ایک کلر آ جائے. تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ آپ اس کو ڈال دیں, سارے آپ اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا یہ تیار ہے. اب ہم اس کو دم دیں گے. بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے. اب ہم اس کو دم دے دیتے ہیں اور ہم نے اس کو 15 منٹ دم دینا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. جی ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم دم اس کا کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست اس کا دم آیا ہے. اس کو تھوڑا سا ہلا کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بہت زبردست یہ خوشبو ہے. اور چاول دیکھیں کیسے کھلا کھلا چاول ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ ہماری سندھی بریانی تیار ہے. بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.